جائیں گے تو آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اس پیغام کو جتنا بھی ہو سکے ضرور شیئر کر کے جائیے گا تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ بھی آپ کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، صرف آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العالی، جس کا مطلب ہے بہت بلند۔ اللہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، بڑے سے بڑا بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں، امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ۔ جو بندہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی خواہشات کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو نا تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کہ اس پہ کن فرما نہیں دیا جاتا۔ دوستو، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عصر کی نماز ادا کی جا چکی ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ نے افطار بنانا شروع کرنی تھی، تو آپ نے سوچا کہ میں دیکھ لوں کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں صرف 4 روٹیوں کا آٹا موجود ہے اور گھر میں شیر خدا کے علاوہ ننھے حضرت امام حسین اور حضرت اے اللہ، زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ، ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں۔ جو چیز تمہارے دل کی خواہش ہے، جو تمہاری دعاؤں کا مرکز ہے، جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہے، وہ تم تک ضرور آئے گی، اور جب وہ چیز آئے گی تو ایسے آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یقین رکھیں اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خوبصورت احادیث پلیز ضرور سنیے گا اور جاتے جاتے ایک دفعہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود دوستو، اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ صبر رکھیں، صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے۔ اللہ دیر اسی لیے کر رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سنے۔ دیر کا مطلب انکار تھوڑی نا۔ جائیں گے تو آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اس پیغام کو جتنا بھی ہو سکے ضرور شیئر کر کے جائیے گا تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ بھی آپ کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، صرف آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العالی، جس کا مطلب ہے بہت بلند۔ اللہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، بڑے سے بڑا بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں، امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ۔ جو بندہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی خواہشات کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو